قرآن کریم کی یہ چند آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، یہ دو مختلف صورتوں سے کی گئی ہے، اور آپ کے سامنے دو باتیں پیش کرنی ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہدایت کیسے ملتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ انسان گمراہ کیسے ہوتا ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ ہر مسلمان روزانہ 5 مرتبہ 5 وقتہ نمازوں میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے ہدایت مانگتا ہے۔ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں نماز کی ہر رکعت میں۔ یہ سورہ فاتحہ، اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اس میں اللہ کی حمد ہے، اللہ کی ثنا ہے، اللہ کی بزرگی بیان کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب وہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، وہ میری عبادت کرتا ہے، میں اس کا معبود ہوں، وہ مجھے پکارتا ہے، میں اسے جواب دیتا ہوں، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اس کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھی راہ کی، صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما، ان لوگوں کے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا، تو نے ان پر انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے ہیں۔ تو اللہ سے ہم ہدایت مانگتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ دن میں ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں، فجر کی نماز سے لے کر عشاء تک، ہر رکعت اور ہر نماز کی ہر رکعت میں فرض، واجب اور سنت مؤکدہ کو شمار کرے تو 32 مرتبہ ہم روزانہ اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، اور اس کے علاوہ نفلیں پڑھیں تو اللہ سے اور مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو قرآن بھیجا ہے یہ ہدایت نامہ ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کے فوراً بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ فرماتے ہیں اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے نیکوکاروں کے لیے۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت نامہ ہے۔ ہدایت کیسے ملتی ہے، سیدھی راہ پر انسان کیسے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہدایت کے 4 درجے بیان کیے ہیں، اور سب سے پہلا درجہ ہدایت کا، جہاں سے ہدایت شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں، وہ پہلا درجہ اسے کہتے ہیں انابت۔ انابت کا معنی ہے اللہ کے طرف رجوع ہونا۔ ایک شخص غلط راستے پر ہے، وہ غلط راہ کو چھوڑ کر سیدھی راہ کی طرف مڑتا ہے، اس کو انابت کہتے ہیں۔ وہ شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف آتا ہے، اسے انابت کہتے ہیں۔ وہ باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف آتا ہے، اسے انابت کہتے ہیں۔ انابت، اللہ کی طرف رجوع ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو اللہ کی طرف رجوع اختیار کرتا ہے اللہ اسے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو
تو انابت پہلا درجہ ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے میں سیدھی راہ پر آ جاؤں، اسے اپنا پہلا قدم صراط مستقیم پر رکھنا پڑے گا۔ اور جب یہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اللہ اتنا بڑا رحیم بادشاہ ہے، اتنا مہربان بادشاہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے جو بندہ میرے قریب ہوتا ہے، ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے، میں ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں، ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس کے طرف 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں۔ ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، جو میری طرف چل کر آتا ہے میں یعنی میری رحمت اس کے طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ انابت، اللہ کے طرف رجوع ہونا۔ تو اللہ جب یہ پہلا قدم اٹھاتا ہے، انابت اختیار کرتا ہے، اللہ اسے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یہ ہدایت دوسرا درجہ ہے، اسے ہدایت مل جاتی ہے، وہ سیدھی راہ پر آ جاتا ہے۔ جب وہ سیدھی راہ پر آ جاتا ہے تو اب سیدھی راہ کے بعد، ہدایت کے بعد، اب تیسرا درجہ ہے استقامت کا۔ اب تم اسی راستے پر رہو، اسے چھوڑنا نہیں، اس پر ثابت قدم رہو، حالات کچھ بھی آئے تمہیں یہ راستہ نہیں چھوڑنا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، جو ایمان لے آئے، جنہوں نے سیدھا راستہ پسند کر لیا، ثم استقاموا، پھر اس ایمان پر اب قائم رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، اسے چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ تیسرا درجہ اسے کہتے ہیں استقامت۔ اور جب بندہ استقامت اختیار کرتا ہے تو پھر چوتھا درجہ جو کامل درجہ ہے ہدایت کا، وہ ہے ربط القلب۔ اللہ اس کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے، ایسا مضبوط دل ہو جاتا ہے، چٹان سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اسے کوئی ہلا نہیں سکتا ہے۔ اللہ اسے یہ ربط القلب، یہ چوتھا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے وہ ایمان سے اور سیدھی راہ سے، حق سے، سچ سے اپنے آپ کو ہٹاتا نہیں ہے، اسی راستے پر قائم رہتا ہے، حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ درجے اللہ نے سورہ کہف کے اندر، اللہ نے اصحاب کہف غار والوں کو جو قصہ بیان کیا، اس میں اللہ نے یہ درجات ہدایت کے بیان کیے ہیں۔ میرے آپ کے لیے، ہم سب مسلمانوں کے سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ درجات بیان کیے ہیں کہ دیکھو وہ چند نوجوان تھے، اور عام نوجوان نہیں تھے، بڑے خاص نوجوان تھے، مالدار تھے، اپنے وقت کے، اپنے زمانے کے بڑے بڑے مالداروں کی اولاد تھی۔ ایسے نوجوان جن کے باپ دادا بڑے وزیر، بڑے مالدار قسم کے لوگ تھے، عام طور پر بڑے لوگوں کی اولاد وہ پٹری سے اتر جاتی ہے، لیکن اللہ نے ان نوجوانوں کا ذکر کیا، دیکھو یہ کس طرح سیدھی راہ پر ہے۔ وہ چند نوجوان تھے، ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا دقیانوس، اور یہ مشرک بادشاہ تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا، لوگوں سے شرک کرواتا تھا۔ ان کے یہاں ایک دن مجلس ہو رہی ہے، لوگ شہر سے باہر جمع ہے، ایک میدان کے اندر بتوں کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے، شرک اور کفر میں لوگ مبتلا ہے۔ یہ جو نوجوان ہے ان کو اصحاب الکہف کہا جاتا ہے، غار والے نوجوان، یہ نوجوان بھی وہاں اسی مجمع کے اندر ہے۔ ایک نوجوان کے ذہن میں آیا کہ یہ جو بتوں کی پرستش کی جا رہی ہے، یہ جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کیا جا رہا ہے، یہ غلط ہے، عبادت صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ اب اس نے وہ مجمع چھوڑ دیا، وہ پارٹی اس نے چھوڑ دی،
وہاں سے وہ الگ ہو گیا، اللہ کے طرف اس نے رجوع اختیار کیا، جو پہلا درجہ ہے انابت کا، وہاں سے الگ ہو کر ایک درخت کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی، ایک اور آیا، اس نوجوان کے دل میں بھی اللہ نے یہ بات ڈالی، اس نے بھی انابت اختیار کی، وہ بھی وہاں سے ہٹ کر اس درخت کے پاس آیا۔ تیسرا آیا، چوتھا آیا، یہ کتنے نوجوان تھے۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، اسی سورہ کہف میں، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہتے یہ تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ لوگ کہتے یہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ کچھ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، یہ سات تھے، آٹھواں ان کا کتا تھا۔ اور ربی اعلم بعدتہم، آپ فرما دیجئے میرا رب جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، اللہ جانتا ہے وہ کتنے تھے۔ وہ وہاں جمع ہو گئے، وہ سب خاموش ہے۔ پہلا قدم ان نوجوانوں نے اٹھا لیا، شرک کو چھوڑ دیا، انابت اختیار کر لی، درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ بولتا کوئی نہیں۔ ایک نوجوان نے ہمت کر کے پوچھا، اور پوچھ لیا کہ بھائی ہم آخر کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ تو ایک نے کہا میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں سمجھتا، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ دوسرے نے کہا میں بھی یہی اسی لیے یہاں آیا ہوں۔ تیسرے نے کہا، سب نے اس پر اتفاق کر لیا۔ اب انہوں نے اپنے لیے عبادت کی جگہ بنائی، وہاں اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، دوسرا درجہ ان کو مل گیا۔ لیکن بات چپتی کہاں ہے، آہستہ آہستہ لوگوں کو خبر ہو گئی، یہاں تک کہ بادشاہ کے دربار میں خبر پہنچ گئی کہ کچھ نوجوان ہیں جو وزیروں کی اولاد ہے، مالداروں کی اولاد ہے، جنہوں نے قوم کا دین چھوڑ دیا ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی عبادت نہیں کرتے ہیں، تمہارا دین چھوڑ دیا انہوں نے۔ بادشاہ نے ان کو بلایا اور اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اللہ نے ان کو انابت، انہوں نے اختیار کی، اللہ نے ہدایت دی۔ ہدایت کے بعد وہ اسی راستے پہ جمے رہے، اور جمنے کے بعد جب بادشاہ کے سامنے پہنچے تو اب دیکھیے قرآن کس طرح بیان کرتا ہے کہ ان کا دل اللہ نے کیسے مضبوط کر دیا تھا، وہ چوتھا درجہ ان کو کیسے حاصل ہو گیا تھا، ربط القلب۔ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں ان کا واقعہ، ان کا قصہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ اللہ تو بیان ہی ٹھیک کرے گا، اللہ تو بیان ہی سچ کرے گا، اس ایسا سچ اللہ بیان کرے گا کہ ایسا سچ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ، وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے بت پرستی چھوڑ دی، اللہ کی طرف رجوع کیا۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ یہ دوسرا درجہ ہے، ہدایت مل گئی ان کو جب انہوں نے وہ کفر کو چھوڑا، شرک کو چھوڑا اور اللہ پر ایمان لائے، ہدایت ان کو مل گئی۔ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، تیسرا درجہ اللہ فرماتے ہم نے ان کی ہدایت میں مزید ترقی ان کو عطا فرمائی، استقامت ان کو مل گئی۔ اب وہ ثابت قدم ہے اس راستے پر، جس راستے کو انہوں نے چنا ہے، جس ہدایت پر وہ آ گئے ہیں۔ بادشاہ کے سامنے پہنچ گئے، اللہ فرماتے ہم نے چوتھا درجہ بھی انہیں عطا فرمایا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ اللہ فرما رہے دیکھو ان کے دل اللہ نے کیسے مضبوط کر دیے،
ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ تم اپنا مذہب چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ اللہ فرماتے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دل ایسے مضبوط کر دیے، ہدایت کے اس درجے پر ان کو پہنچا دیا کہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کو اپنا معبود نہیں بنائیں گے، ہم کسی کو اپنا خدا نہیں بنائیں گے، ہم کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر خدا نہ خواستہ ہم نے ایسا کیا تو یہ بہت ہی بیجا بات ہوگی، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ بادشاہ نے جب یہ سنا، دیکھا کہ یہ تو بڑے لوگوں کی اولاد ہے، کہا تمہیں کچھ دنوں کی مہلت ہے، اگر ٹھیک نہ ہوئے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ انہیں مہلت مل گئی، وہ وہاں سے فرار ہو گئے، غار میں انہوں نے پناہ لی، اللہ تعالیٰ نے غار میں ان کی حفاظت فرمائی۔ اللہ فرماتے ایسی حفاظت فرمائی، ایسی حفاظت فرمائی کہ وہ سو گئے۔ ان کے کتے کا بھی ذکر اللہ نے کیا ہے جو غار کے منہ پر بیٹھا ہوا تھا، اور اللہ نے ان کو میٹھی نیند سلا دیا۔ کتنا سلایا؟ اتنا سلایا، اتنا سلایا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اللہ فرماتے 309 سال وہ اس غار میں سوتے رہے۔ یہ اللہ نے میرے لیے، آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جنہیں ہدایت کے یہ مراتب حاصل ہو جاتے ہیں پھر انہیں کوئی ہدایت سے روک نہیں سکتا، انہیں سیدھی راہ سے بھٹکا نہیں سکتا، ان کا عقیدہ کوئی بدل نہیں سکتا، پھر اللہ ان کی ایسی مدد کرتا ہے۔ تو مسلمان وہ اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، اللہ میں سیدھی راہ پر چلا، پھر اس راہ پر ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ اس کا دل مضبوط کر دیتا ہے، ایمان اس کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ مسلمان کی مثال وہ ایک کھجور کی درخت کی طرح ہے، جیسے کھجور کا درخت اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے، اسے کوئی ہلا نہیں سکتا ہے، اسی طرح مسلمان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو یہ ہدایت ہے، ہدایت، اللہ سے ہدایت مانگا کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے اللہم انی اسألک الہدی، اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں۔ اللہ کا پیغمبر یہ دعا مانگے، ہمیں بھی مانگنی چاہیے، اور نماز میں بھی ہم مانگتے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ ہدایت کے مقابلے میں دلالت اور گمراہی ہے۔ انسان گمراہ کیسے ہوتا ہے؟ تو قرآن کریم نے دلالت اور گمراہی کے بھی 4 درجے بیان کیے ہیں کہ انسان گمراہ کیسے ہوتا ہے، راستے سے کیسے بھٹک جاتا ہے، صراط مستقیم سے کیسے ہٹ جاتا ہے۔ اور دوسری سورت جس کی چند آیات آپ کے سامنے پڑی تھی، سورہ مومن، اللہ نے ایک رجل مومن کا ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ شخص مسلمان ہو گیا، لیکن اس نے اپنا اسلام چھپایا، اپنا ایمان چھپایا یہاں، اور یہ فرعون کے دربار تک اس کو رسائی حاصل تھی۔ جب فرعون اور اس کے درباریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا تو اس نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ تمہارے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اور پھر اپنے قوم کے سامنے اپنے ایمان کو ظاہر کیا اور ان کو نصیحتیں فرمائی، اور وہ جو نصیحت اس رجل مومن نے کی ہے اللہ نے اس سورہ مومن کے اندر ذکر کی ہے۔ اس سورت کا نام بھی سورہ مومن ہے۔ ان نصیحتوں میں سے ایک بات انہوں نے یہ کی،
فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ۔ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام تمہارے پاس اپنی نبوت کی واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کی نشانیاں لے کر تمہارے پاس آئے ہیں، تم نہیں مانتے۔ تمہارے باپ دادا کے پاس بھی حضرت یوسف علیہ السلام آئے تھے واضح نشانیاں لے کر۔ فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، لیکن جو حضرت یوسف تمہارے پاس لے کر آئے تھے تم اس میں شک کرتے رہے، تم نے اس میں شک کیا۔ نبی کی تعلیمات میں شک کرنا یہ پہلا درجہ ہے جہاں سے گمراہی شروع ہوتی ہے۔ قرآن میں شک کرنا، نبی کی تعلیمات میں شک کرنا، حدیثوں میں شک کرنا، سنتوں میں شک کرنا، جب یہ شک انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اس شک کو قبول کر لیتا ہے، اس شک کو مان لیتا ہے، تو یہاں سے اس کی گمراہی شروع ہوتی ہے۔ رجل مومن نے کہا تمہارے پاس حضرت یوسف آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، لیکن تم شک کرتے رہے۔ حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، یہاں تک کہ حضرت یوسف کا انتقال ہو گیا تم کہنے لگے ان کے بعد اللہ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ مذاق اڑایا نعوذ باللہ کہ ان پر بھی ایمان نہیں لائے۔ جب ہم ان پر ایمان نہیں لائے تو اس کے بعد پھر اللہ کس کو رسول بنا کر بھیجے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے من ہوا مسرف، جو حد سے زیادہ گزرنے والا ہو، مرتاب شک کرنے والا ہو، جو شک میں ڈال دیا گیا ہو، جس کو دھوکے میں ڈال دیا گیا ہو، جو دھوکے کے اندر پڑا ہو، شک کے اندر پڑا ہو، ایسے شخص کو اللہ گمراہ کرتا ہے۔ دیکھو شک سے گمراہی شروع ہوتی ہے، پہلا درجہ گمراہی کا شک ہے، اور جیسے ہی شک ہوا اس پر یقین مت کرو۔ اس لیے شک کی کوئی ویلیو نہیں ہے اسلام میں، شک سے کچھ بھی نہیں ٹوٹتا۔ ایک آدمی نے وضو کیا ہے، اسے معلوم ہے کہ 12 بجے جب میں آ رہا تھا میں نے وضو کیا ہے، اس کے بعد اس کو شک ہو گیا کہ میرا وضو ہے یا نہیں، لیکن یہ یقین ہے کہ میں نے وضو کیا تھا جب میں گھر سے آ رہا تھا، اس شک سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن جب وہ شک کو مان لے، اس پر یقین کر لے اور اس کے مطابق عمل کرے، یہ نقصان دہ ہے۔ یہ دیکھو قرآن پاک کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ قرآن کی پہلی تعلیم کیا ہے؟ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہدایت کا ذکر بعد میں کیا، لا ریب کا ذکر پہلے کیا۔ ہدایت اس وقت ملتی ہے لا ریب فی، جب تم اس لا ریب کتاب کو مانو گے، اس میں شک نہیں کرو گے۔ لا ریب سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، یہ لا ریب کتاب ہے، اس میں شک مت کرو۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ رجل مومن فرما رہے ہیں حضرت یوسف تعلیمات لے کر آئے، تم نے شک کیا، یہ پہلی سیڑھی ہے گمراہی کی، تو اللہ نے تمہیں گمراہ کر دیا۔ ضلالت دوسری سیڑھی ہے، وہاں تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد جو تیسرا درجہ ہے یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جب آدمی گمراہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک تیسرے درجے پر پہنچ جاتا ہے جس کو مجادلہ کہتے ہیں۔ وہ اللہ کی آیات میں، اللہ تعالیٰ کے اوامر میں، نبی کی تعلیمات میں جھگڑنے لگتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، رجل مومن نصیحت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں
الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، یہ شک کرنے والے، یہ گمراہ لوگ کون ہیں؟ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، یہ بغیر دلیل کے اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، یہ قرآن کی آیات میں جھگڑتے ہیں، یہ قرآن کو نہیں مانتے، نبی کی تعلیمات کو نہیں مانتے، اس میں جھگڑا کرتے ہیں۔ مجادلہ کہتے ہیں کچ بحثی کو، کوئی اسے اللہ کی کتاب کی تعلیم دے، کوئی اسے نبی کی بات بتائے تو وہ بحث کرنے لگ جائے اور بغیر دلیل کے بحث کرے۔ اللہ معاف فرمائے، آج یہ فتنہ عام ہو رہا ہے اور خاص طور پر ہمارے نوجوانوں میں عام ہو رہا ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس کے اندر جا کر دیکھے کہ ہمارے نوجوان آج کس فتنے کا شکار ہے۔ نہ اس کے پاس نہ قرآن کا علم ہے، نہ اس کے پاس حدیث کا علم ہے، اور بحث کر رہا ہے قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، نبی کی تعلیمات کے بارے میں۔ قرآن کی آیات کا اپنا مطلب نکال رہے ہیں، حدیثوں کے بارے میں کہتے تمہاری حدیث غلط ہے، میری حدیث ٹھیک ہے، وہ کہتے تمہاری حدیث غلط ہے، میری حدیث ٹھیک ہے۔ ارے بابا، تمہاری حدیث کب سے ہو گئی؟ میری حدیث کب سے ہو گئی؟ حدیث تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کا نام ہے۔ آپ نے جو بتایا وہ حدیث، وہ سنت، آپ نے جو کیا وہ سنت، امت کو جو تعلیمات دی وہ سنت ہے، وہ حدیث ہے۔ تمہاری حدیثیں کب سے ہو گئی؟ آج ہمارے نوجوان، اللہ معاف فرمائے، باپ کا ادب ختم، بڑوں کا ادب ختم، استاد کا ادب ختم، بڑوں سے کیسے گفتگو کرنی ہے۔ ایک شخص اس کے باپ کی عمر کا ہوگا، اس کا علم عالم ہوگا، بہت بڑا عالم ہوگا، اس کے پاس نالج ہوگا، اس کے پاس علم ہوگا، اور یہ شخص عمر میں اس کے بچے کے برابر ہوگا، لیکن اس سے بحث کر رہا ہوگا، اس کی بیدبی کر رہا ہوگا۔ ارے بحث تو چھوڑیے، اب تو لوگ گالیاں دینے لگے ہیں، ننگی ننگی گالیاں دیتے ہیں۔ یہ کیا حالت ہو گئی ہے مسلمانوں کی، یہ کیا حالت ہمارے بچوں نے بنا لی ہے۔ بات کرنے کا سلیقہ ہم سے ختم ہو گیا ہے، بڑوں سے کیسے گفتگو کی جاتی ہے اور بزرگوں سے کیسے گفتگو کی جاتی ہے، اہل علم سے کیسے گفتگو کی جاتی ہے۔ یاد رکھو، بات سے بات نکل رہی ہے، مجھے درمیان میں ایک بات یاد آ گئی۔ دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے پہلے معلم ہے، پہلے ٹیچر ہے، پہلے استاذ ہے، اور صحابہ آپ کے پہلے شاگرد ہیں، اور پوری امت کو علم صحابہ سے ملا ہے۔ لیکن یہ علم یہ کیسے ملتا ہے میرے دوستو؟ علم کے لیے پہلی شرط ہے ادب، ادب سے ملتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آداب سکھائے ہیں، وہ 6 آداب میں ابھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں مختصراً۔ امت کے پہلے شاگردوں کو ادب سکھایا جا رہا ہے، اور قرآن میں اللہ سکھا رہے ہیں، تاکہ قیامت تک آنے والے ہر نوجوان کو معلوم ہو جائے مجھے ٹیچر سے کیسے بات کرنی ہے، مجھے استاذ کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، مجھے اپنے بزرگوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، مجھے علم کیسے حاصل کرنا ہے، ادب کے ساتھ۔ پہلا ادب، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس آیت میں تعلیم دی گئی تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قول اور فعل میں پیش قدمی مت کرو، ان سے آگے مت بڑھو، بات کرنے میں بھی استاد سے آگے مت بڑھو، چلنے میں بھی استاد سے آگے مت بڑھو۔ استاد جا رہا ہو تو پیچھے چلو،
وہ بات کر رہا ہو تو خاموش رہو، پہلا ادب۔ دوسرا ادب، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول۔ اے ایمان والو، صحابہ کو اللہ سمجھا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شور مت کرو، ان کے سامنے اس طرح بے تکلف باتیں مت کرو جس طرح تم آپس میں کرتے ہو، ان کے سامنے ادب کے ساتھ اور اچھی گفتگو کرو، آہستہ آواز میں گفتگو کرو، پست آواز میں گفتگو کرو۔ تیسرا ادب، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرما رہے ہو ان کے آرام میں خلل مت ڈالو، باہر سے آوازیں مت دو، جب وہ آ جائے باہر تشریف لے آئے پھر ان سے مسئلہ پوچھو۔ یہ استاد کا ادب ہے جو اللہ قرآن میں سکھا رہے شاگردوں کو۔ علم ملتا ہے ادب سے، ٹیچر کے ادب سے۔ چوتھا ادب دیکھیے، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کا ادب قرآن میں بیان کرتا ہے کہ ایسے لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی اہم کام کے لیے یہ صحابہ ان کے شاگرد ان کے ساتھ ہوتے ہیں، لم يذهبوا حتى يستأذنوا، بغیر اجازت کے وہاں سے نہیں جاتے ہیں۔ استاد پڑھا رہا ہے، شاگرد بغیر اجازت، ٹیچر سے اجازت لیے بغیر کلاس چھوڑ کر نہ جائے۔ یہ ادب اللہ قرآن میں سکھا رہا ہے۔ پانچواں ادب، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر مت پکارو، جس طرح تم ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو، اچھے القابات سے پکارو۔ اس لیے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں پکارتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے یا رسول اللہ، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ استاد کے ہمارے یہاں جب مدارس میں جامعات میں استاد کو نام لے کر نہیں پکارتے، کہتے ہیں حضرت کہتے ہیں، شیخ کہتے ہیں، استاد جی کہتے ہیں۔ یہ ادب ہے۔ اور چھٹا ادب، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ مشتبہ الفاظ استاد کے سامنے استعمال مت کرو، ایسے الفاظ جس سے غلط مطلب نکل سکتا ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم دیتے تھے تو یہود بھی آ کر بیٹھ جاتے تھے، تو وہ کہتے تھے راعنا۔ راعنا کا معنی ہے ہماری رعایت کیجیے، عربی میں اس کا معنی یہ ہے، یعنی یہ مسئلہ ہمیں دوبارہ بتائیے، راعنا ہماری رعایت کیجیے۔ تو مسلمان بھی راعنا کہتے تھے، لیکن یہود کی زبان میں راعنا کا مطلب غلط تھا، غلط مطلب تھا، تو وہ اس نیت سے راعنا کہتے تھے۔ مسلمان سمجھتے تھے کہ یہ تو کہہ رہے ہیں ہماری رعایت کیجیے، ان کی نیت ہوتی تھی غلط۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو سمجھایا تم ایسے الفاظ مت کہو جس سے غلط مطلب نکل سکتا ہے، آئندہ یوں کہو انظرنا، اے اللہ کے پیغمبر ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ ادب ہے ادب۔ آج ہمارے بچے بے ادب ہو رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس ہے، آپ نے صحابہ سے سوال کیا۔ استاد کبھی کبھی شاگردوں سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ آپ بتاؤ، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کی مثال رجل مسلم کی طرح ہے، اس کے پتے بھی نہیں گرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں تمام صحابہ وہ دور دور کے درخت جا کر اس کے بارے میں ان کے بارے میں سوچنے لگے، اور مجھے سمجھ میں آ گیا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ مسلمان کی مثال کھجور کی درخت کی سی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جواب مجھے آتا تھا، لیکن میں نے جواب اس لیے نہیں دیا کہ میں سب سے چھوٹی عمر کا تھا، مجھ سے بڑی عمر کے صحابہ موجود تھے،
ان کے ادب میں خاموش رہا. کیسے بچے تھے. آج باپ کا ادب نہیں, بڑوں کا ادب نہیں, استاد کا ادب نہیں. تو اپنے والد حضرت عمر سے عبداللہ ابن عمر نے کہا, ابا جان مجھے جواب آتا تھا لیکن میں خاموش رہا. حضرت عمر نے فرمایا, بیٹا اگر تم جواب دیتے تو میرے لیے فلاں فلاں چیز سے بھی زیادہ پسندیدہ تھا. مجھے خوشی ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں عمر کے بیٹے نے جواب دیا ہے. مسئلہ حضور نے پوچھا, سوال پوچھا, میرے بیٹے کو جواب آتا تھا. تو آج ہمارے بچے, ہمارے نوجوان, علم نہیں ان کے پاس لیکن جھگڑ رہے ہیں. قرآن کے بارے میں بھی گفتگو کر رہے ہیں, حدیث کے بارے میں بھی. یہ تیسرا درجہ ہے گمراہی کا, جب لوگ نبی کی تعلیمات میں, اللہ کی کتاب میں اور قرآن کی آیات میں جھگڑنے لگ جائے, کامنٹس پاس کرنے لگ جائے, تو پھر چوتھا درجہ بڑا خطرناک ہے. فرمایا الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. چوتھا درجہ. اس سے پہلے اللہ نے ایک بات اور ارشاد فرمائی, یہ جو تم ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہو, یہ جو تم اللہ کے دین میں جھگڑتے ہو, کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا, یہ تمہاری کج بحثی, یہ تمہارا جدال, اللہ کو بھی اس سے نفرت ہے, ایمان والوں کو بھی اس سے نفرت ہے. ایسی مجلس سے اللہ کو نفرت ہے جس مجلس میں بیٹھ کر لوگ ایسے دین کے مسائل پر اپنی جانب سے کومنٹس پاس کرتے ہو جن کو دین کا علم ہی نہیں ہے. اور پھر جب یہ لوگ شروع کر دے اور باز نہ آئے, چوتھا درجہ بڑا خطرناک ہے. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. اللہ فرماتے ہیں پھر ہر متکبر اور جبار کے دل پر اللہ پاک مہر لگا دیتا ہے, سیل لگا دیتا ہے. معنی کیا ہے؟ اللہ ہدایت کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیتا ہے, پھر اسے ہدایت نہیں ملتی, وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اس لیے میرے دوستو, قرآن کو پڑھو, قرآن کو سمجھو, قرآن پر عمل کرو, لیکن قرآن کی آیات پر بحث مت کرو. حدیث کو پڑھو, سمجھو, عمل کرو, اس پر بحث مت کرو. میرے پاس بعض نوجوان آتے ہیں, مولوی صاحب ہم یہ فلاں حدیث پر بحث کر رہے تھے, آپ بتائیں کون ٹھیک ہے, میں ٹھیک ہوں یا وہ ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں آپ دونوں غلط ہیں. جو آپ کی فیلڈ ہے آپ اس میں بحث کریں, آپ کو کیا ضرورت ہے. اگر آپ کو پوچھنا ہے تو پوچھیں, مطالعہ کریں, سمجھ میں نہ آئے پوچھیں, لیکن آپ کو کیا حق حاصل ہے کہ آپ حدیث کے بارے میں بحث کریں. اب مثال کے طور پر میں ہوں, میں نے قرآن پڑھا ہے, حدیث پڑھی ہے. اب میں کسی ڈاکٹر کے ساتھ میڈیکل سائنس کے کسی مسئلے پر الجھ جاؤں اور اس سے بحث کروں, نہیں تم غلط ہو میں ٹھیک ہوں, تو آپ بتائیے میری بات کوئی سننے کو تیار ہوگا؟ نہیں. آج دنیا میں جس چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اس فیلڈ کے ماسٹر سے پوچھا جاتا ہے, لیکن افسوس یہ کہ قرآن اور حدیث اس کے بارے میں آج وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں جن کو قرآن دیکھ کر بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا. دیکھ کر قرآن ٹھیک طرح نہیں پڑھ سکتے اور قرآن کے بارے میں بات کر رہے ہیں, مسئلے بیان کر رہے ہیں. یہ بڑا خطرناک درجہ ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.